السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدور شریف کتاب الطہارت میں ہمارا سبق یہاں تک ہوا تھا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کنویں میں کون کون سے جانور گر جاتے ہیں تو ان کو نکالنے کے بعد اگر کنویں کو پاک کرنا مقصود ہو تو پھر کتنی پانی کی مقدار کنویں سے نکالی جائے گی۔ اب جو مسائل ہیں وہ بھی کنویں سے ہی ریلیٹڈ ہیں، کچھ مزید چیزیں ہیں۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَلَا يَدْرُونَ مَتَىٰ وَقَعَتْ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پایا جائے کنویں کے اندر ایک مری ہوئی چویا او غیرہا یا اس کی مثل کوئی اور جانور، مثال کے طور پر کوئی کبوتر ہے یا اس طرح کا کوئی بھی جانور ہے، ہم کئی سارے جانوروں کا پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں وَلَا يَدْرُونَ مَتَىٰ وَقَعَتْ، کہ یہ معلوم نہ ہو کہ کب یہ چوہا اس میں گر کر مرا ہے۔ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ، اور یہ بھی اس کی جو حالت ہے وہ دیکھ کر جو مر تو گیا ہے چوہا لیکن وہ پھولا نہیں ہے۔ تنتفخ کا مطلب ہوتا ہے پھولنا۔ جب پانی کے اندر انسان بھی اگر ڈوب کے مر جاتا ہے تو ہمارے جو سانس کی نالی ہے، ہماری جو کھانے کی نالی ہے، اس سے پانی ہمارے پیٹ میں بھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور بھی اگر پانی میں ڈوبتا ہے، مر جاتا ہے ڈوب کر، تو اس کے بھی جسم کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے اور باقاعدہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ خود یہ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کسی جانور کا پانی سرایت کر کے کسی جانور کے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو پانی کا تو اس سے کانٹیکٹ ہوا نا، اور انسان کے جسم کے اندر یا جانور کے جسم کے اندر کئی گندگی غلاظت ہوتی ہے، تو اب اسی وجہ سے اس کے جو احکام ہیں وہ آگے مزید آ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھولا نہیں ہے یا پھول کر پھٹا بھی نہیں، اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی اس قدر چلے جاتا ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ پھول کے پھٹ جاتا ہے، یعنی اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پانی اتنا زیادہ بھر جاتا ہے اس میں کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں اسمیل چھوڑ دیتا ہے۔ اس اسمیل سے ہی اندازہ ہمیں اکثر ہوتا ہے، جب ہماری ٹنکی کے اندر کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے تو شدید قسم کی اس طرح کی اسمیل نکلتی ہے، اس اسمیل سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جانور اس میں گر کر مرا ہے۔ اور چوہے کا کیس بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ آج کے دور کے اندر بھی کنویں تو اتنے کامن نہیں ہیں لیکن جو گھروں کی ٹنکیاں ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ شدید پایا جاتا ہے کہ چوہے گر کے مر جاتے ہیں، بلی بھی گر کے مر سکتی ہے۔ تو کرنا اس کے لیے یہی ہے جو آگے صاحب قدر رحمۃ اللہ علیہ طریقہ کار بتا رہے ہیں اس کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعادو، کہ وہ اعادہ کرے کس چیز کا؟ صلاۃ یوم و لیلۃ اذا کانوا تودوا منہا، کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کرے اگر اس سے وضو کیا ہے۔ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں یعنی 5 نمازیں جو ہماری ہوتی ہیں تو ان کا اعادہ کرنا پڑے گا اگر اس ہی پانی کو استعمال کر کے وضو کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا کنواں ہے اور آپ پچھلے جو 5 نمازیں آپ نے پڑھی اس کو جو وضو کیا تھا آپ نے اسی سے کیا تھا، تو اب آپ کا وضو چونکہ نہیں ہوا، وضو ہی نہیں ہوا کیونکہ پانی ناپاک تھا، اور پانی ناپاک ہونے کی صورت میں جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کم سے کم ایک دن کی نمازوں کا جو ہے اعادہ کا حکم دیا ہے کہ ایک دن کی نماز کا اعادہ کرنا ہے۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جب جانور آپ کو مرا ہوا پایا گیا پانی کے اندر، کنویں کے اندر، اور آپ کو اس کی مرنے کی جو وقت ہے یعنی کب گرا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی چیز سے یہ بات معلوم کر لی جائے کہ یہ اس ٹائم پانی گرا ہے تو پھر اس کا اعتبار الگ ہوگا، جیسے مثال کے طور پر CCTV کیمراز آج کے دور میں، لیکن پرانے دور میں تو اس طرح کا کوئی صورت نہیں تھی نا، تو اسی لیے ایک دن کی نماز کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آگے یہ بھی فرمایا گیا وَغُسِلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا، کہ ہر وہ چیز کو بھی دھو لیا جائے جس سے اس پانی کو استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر برتن ہیں، کپڑے ہیں، تو اب وہ نجاست والا پانی تھا، اب وہ برتن یا کپڑے یا کسی بھی اور چیز میں آپ نے اس کو دھونے کے لیے استعمال کیا، تو اب اس چیز کو دوبارہ پاک کرنا ہوگا جس طریقے سے اس چیز کو پاک کیا جاتا ہے۔
اگر وہ برتن ہے تو جس طریقے سے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے برتن کو پاک کیا جائے گا. اگر وہ کپڑے ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے پاک کیا جائے گا جس طریقے سے کپڑے کو پاک ہم ویسے ہی کرتے ہیں, کیونکہ جس پانی سے کپڑے کو دھویا گیا تھا پہلے اس کے اندر نجاست سرایت کر چکی تھی, تو یہ کپڑے کو ناپاک کر چکی ہے. اور کپڑے کو جو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی, اس میں ہم ذکر کریں گے کہ کپڑے کو پاک کس طریقے سے کیا جاتا ہے مختلف کنڈیشنز کے اندر. اگر پانی جاری ہو تو پھر اس میں کیا حکم ہوتا ہے, اگر نلکے سے اگر ہم کپڑے کو آج کے دور کے حساب سے ہمارے پاس نلکے ہیں تو نلکے سے اگر ہم دھونا چاہیں, واشنگ مشین سے پاک کرنا چاہیں, تو سب کی صورتیں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آئیں گی. بہرحال آپ آگے فرماتے ہیں وَإِنِ انتفخت او تفسخت, کہ اگر وہ پھول جائے یا پھٹ جائے. دیکھو ایک صورت انہوں نے بتائی تھی نا کہ جس کے اندر پھولا اور پھٹا نہیں ہے تو ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ پھول جائے یا پھٹ جائے, دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو جائے, تو پھر کیا کریں, اعادہ کرے ثلاثۃ ایام و لیالیہا, کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کرے. اب 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا جو ہے اعادہ کرنا پڑے گا. پہلے 5 نمازیں تھیں, اب ملٹیپلائی بائی 3 کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام اعظم کیا فرما رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا اگر جانور گرا ہے اور پھول یا پھٹ گیا. کب گرا یہ معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن گرا ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ پھولا اور پھٹا ہے. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں, وہ مسئلہ آگے صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی, اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپ کے شاگردوں میں سے ہیں, اور آپ نے فقہ حنفی کے اندر کئی خدمات اپنی انجام دی ہیں. کئی سارے ایسے مسائل ہیں جن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے برعکس آپ کے دونوں جو شاگرد ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے. بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں امام اعظم اور امام ابو یوسف ایک قول پر ہوتے ہیں اور امام محمد ان دونوں حضرات سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف ہوتے ہیں اور امام ابو یوسف ان دونوں حضرات سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فقہی معاملات میں کئی دفعہ وسعت ہوتی ہے, تو اس طرح کے ریجڈنس دکھانا اور یہ سمجھنا کہ فقہی حکم میں کبھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا, تو یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے. اہل علم ہمیشہ اختلاف رائے رکھتے ہیں, اور یہی وہ اختلاف ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو اچھا جانا تھا. جب صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف ہوتا تھا تو ایک حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جو صحابہ میں اختلاف تھا وہ امت کے اندر جو اختلاف آتا ہے وہ باعث رحمت ہے. تو یہ وہی اختلاف کی طرف اشارہ ہے. یہاں میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو تنبیہ کر دوں کہ اس سے عقائد کا اختلاف مراد نہیں ہے, صرف فقہی معاملات میں اختلاف ہی مراد ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں, صاحبین فرماتے ہیں کہ صاحبین اپنا موقف بیان کرتے ہیں, وقال ابو یوسف و محمد لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا متی وقعت. آپ کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ یہ اندازہ کیا جائے گا کہ کب اس کے اندر وہ چوہیا یا جو بھی جانور گرا ہے وہ کب گرا ہوگا. یعنی اب اس کو دیکھا جائے گا, اس پر تو تحقیق کی جائے گی اس پہ. اب وہ تحقیق کے بعد اگر 1 دن نکل تو پھر 1 دن, 2 دن نکلے تو پھر 2 دن, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حکم ہوگا. یہاں تک یہ جو کنویں کے مسائل ہیں جو جانوروں سے ریلیٹڈ تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. آگے جو مسائل آ رہے ہیں وہ جو جھوٹے پانی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں.